ہم بات کریں گے خواجہ سہیل منصور سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بے نظیر، اور آپ تو ہماری ویسے بھی بی بی شہید کی ہم نام ہیں، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی سہیل بھائی آپ کی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کل تک جو آپ کے ساتھی بھائی تھے آج وہ آپ کے جو ہیں وہ مد مقابل ہیں اور مد مقابل میدان میں ہیں اور ایک بڑا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے یہ چینج کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ تو 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں MQM کے ٹکٹ پر۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس ہدایت کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں کیونکہ 36 سال اس گناہ میں شریک رہا جو کراچی گناہ؟ کے لوگوں کو، جی بالکل گناہ کبیرہ بھی کہہ سکتا ہوں میں، جو اس گناہ میں شریک رہا جس میں کراچی کے نوجوانوں کو یہ کہا گیا کہ تعلیم دی جائے گی، آپ کو نوکریاں دی جائیں گی، آپ کو کوٹا دیا جائے گا، لیکن بد نصیبی سے ان کے ہاتھ میں بندوق دے دی گئی۔ اور مہاجر قوم ایک وہ قوم تھی جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی، سب سے زیادہ اخلاق رکھنے والی قوم اور سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم تھی، وہ ان کو بندوق کی سیاست پہ لایا گیا اور ان کے تعلیم سے دور کر دیا گیا۔ آج اگر آپ کراچی کا حال دیکھیں تو کراچی جو ہے ایک شاید کسی دیہات سے بھی بدتر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے رہے کہ جی 36 سال جو ہے وہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہر آدمی کو وہاں جانا چاہیے جہاں اختیار ہو۔ اگر میں کسی بھوکے کے پاس جاؤں گا تو وہ کیا مجھے دے گا اور کیا خود کھائے گا؟ تو اختیار تو ان کے پاس تھا، لیکن اختیار وہ اپنے لیے تھا، اپنے گھر کے بچوں کو نوکریاں دینی، اپنی گاڑیاں بنانی، اپنے پیسہ بنانا، تو یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہاں کہا کہ خالد مقبول صدیقی ہے، خالد مقبول صدیقی کو کیونکہ یہاں نارتھ آباد کی عوام مسترد کر چکی ہے تو وہ یہاں سے وڈرا ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ مقابلہ حافظ نعیم کا اور میرا خواجہ سہیل کا ہے، تیر کا اور ترازو کا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئے ہیں کراچی میں، کوئی ہم 21 ارب روپے کے کام ڈاکٹر عاصم صاحب نے 1 سال پہلے کرائے، جبکہ ہماری کوئی یہاں نمائندگی نہیں تھی۔ پہلی بار یہاں پہ ہم نے 6 یوسیاں جیتی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ایک نو گو ایریا تھا، جو MQM یہ سمجھتی تھی کہ یہاں پہ کوئی ایک جھنڈا اور ایک بینر بھی نہیں لگا سکتا، اور جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، لوگ فساد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ نارتھ آباد کی عوام جو ہے ایک باشعور عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، اور پھر الحمدللہ میڈیا جو اس طرح سے اس وقت بہت اچھا ایک ایمانداری سے رول ادا کر رہا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دکھا رہا ہے، مطلب وہ دانست اور غیر دانست والی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میڈیا جو ہے ایک ہر عوام کی آنکھوں کو دکھا رہا ہے کہ کیا ہوا نارتھ آباد میں اور کس طرح کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ آباد سے اس بار جو ہے وہ تیر کے نشان پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی۔ اور ترقیاتی کام تو ہم نے میگا پروجیکٹ اور بہت ساری چیزیں شروع کر دی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں، ہم سندھ میں اور انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب فیڈرل میں جب آئیں گے تو ہم ہی لا سکتے ہیں، جب ہم ان کے نمائندے ہیں۔ ہم جیتے یا ہارے ہمیں اس سے مقصد نہیں، ہمیں مقصد یہ ہے کہ کراچی شہر کو ایک رونقوں کا شہر بنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے جو سب سے پہلی میری پالیسی ہے، اور اسپیشلی نارتھ آباد کے لیے، کہ یہاں پر سب سے پہلے یونیورسٹی ہونی چاہیے، پھر تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، صحت کا، صفائی کا، اسکولوں کے نظام بہتر ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ نارتھ آباد جو ہے ڈیفنس تو آج آباد ہوا ہے، یہ پاکستان جب اسلام آباد کیپٹل نہیں تھا تو نارتھ آباد ہی کیپٹل تھا۔ اس کے آپ روڈ آگے دیکھیں، اس کی آپ چیزوں کو آگے دیکھیں، لیکن بد نصیبی سے جو 36 سال جن کو میں اپنا دوست کہتا تھا، انہوں نے جو کیا کہ 1000 گز کے مکان کے اوپر 17 سٹوری بلڈنگیں کھڑی کر دی تاکہ صرف اپنے پیسے بنا سکیں، نقشوں میں پیسے بنا سکیں۔ دیکھیں، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ بالکل بننی چاہیے ہائی رائز، لیکن ایک خوبصورت ڈیزائن پہ، جیسے دبئی ہے، آپ کا سعودی عرب ہے، یا آپ کا ٹرکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ تھا کہ آپ اگر ایک گھر میں جہاں 4 رہتے تھے 400 لوگ رہیں گے تو آپ انفراسٹرکچر دیتے، آپ سیوریج کا نظام دیتے، آپ بجلی کا نظام دیتے، آپ پانی کا نظام دیتے۔ سہیل بھائی، نظام سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کل اور پرسوں کراچی میں جو تھی وہ تیز بارش ہو رہی تھی، اور ناگن چورنگی بفر زون کا ایریا بھی جو ہے وہ اس آپ کے اسی این اے 50 میں آتا ہے، تو
اس کا یہ جو بارش نے جو پول کھولا ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، میں گزشتہ 10-15 سالوں سے یہ بات دیکھتی آ رہی ہوں کہ ناگن چورنگی بفر زون ایسا لگتا ہے کہ کوئی جھیل ہو یا کوئی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ان سب باتوں، کیونکہ لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، بہت سے لوگ گڈرز میں گر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی جان چلی جاتی ہیں، آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ آپ اس حلقے کے لوگوں کو کم سے کم اس بارش کی مصیبت سے یا اس طرح کی جو مسئلے ہیں اس سے باہر نکالیں گے؟ جی بے نظیر، میں آپ سے اس لیے جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بی بی شہید کے ہم نام ہیں، تو اس لیے سچ ہی بولوں گا میں، کیونکہ میرے سامنے وہی دکھ رہی ہیں مجھے۔ میرے خیال میں آپ کی میڈیا کی نظر سے یہ بات گزری نہیں کہ جو 15 سال یا 20 سال سے، میں بھی نارتھ آباد کا رہائشی ہوں، جب میں یہاں سے 5 اسٹار سے 7 نمبر جانے لگتا تھا تو میری گاڑی نہیں وہاں سے جا سکتی تھی، جیپ بھی مشکل سے جاتی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنی تیز بارش ہوئی جو شاید ایک ہسٹری ہے، اور 1 گھنٹہ جو گرج برس کے وہ چلی، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ مجھے اس وقت نارتھ آباد کے کسی روڈ یا کسی گلی میں اگر پانی کا ایک کہیں اگر گڈھا ہے تو وہ چھوڑ دیجئے کیونکہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں پانی جمع ہوا ہو تو ایک کام کریے گا، مجھے یہ کہیے گا فیصل صاحب آپ جھوٹے آدمی ہیں، آپ کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے، اور عوام آپ کو مسترد کر دیں۔